عبداللہ ابن حطافہ السہمی۔ اسلام کی خدمت میں عبداللہ ابن حطافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وقت کے طاقتور ترین بادشاہوں سے ملنے کا موقع ملا۔ ہجرت کے چھٹے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عرب بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہی۔ اس کام کے لیے انہوں نے 6 صحابیوں کے ہاتھ خط جاری کیے۔ ان 6 میں سے ایک عبداللہ ابن حطافہ بھی تھے اور انہیں فارس کے بادشاہ خسرو کے پاس بھیجا۔ عبداللہ ابن حطافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہہ کے فارس کی جانب چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پہرے دار کو خط کا بتایا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ خسرو نے اجازت دی اور اپنے دربار کے عربی ادیب سے خط پڑھنے کو بولا۔ اس نے خط پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد رسول اللہ بادشاہ فارس خسرو کے لیے، سلامتی ہو ان پہ۔ خسرو نے درباری ادیب کو یہیں روک دیا اور غصے کا اظہار کیا کہ خط میں اس کا نام پہلے نمبر پہ نہ لکھا گیا۔ اس نے ادیب سے خط چھین کے پھاڑ دیا اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار سے نکال دیا۔ وہ وہاں سے نکل کے مدینے کی تیاری کرنا شروع ہو گئے۔ جب خسرو کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس نے عبداللہ ابن حطافہ کو واپس بلایا، مگر وہ جا چکے تھے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، خدا خسرو کی سلطنت کے اتنے ہی ٹکڑے کرے گا جتنے اس نے خط کے کیے۔ اور ہوا یوں کہ خسرو کے بیٹے شہروائے نے اسے قتل کر دیا۔ 19ویں ہجری میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو رومی فوجوں سے لڑنے بھیجا۔ عبداللہ ابن حطافہ بھی مسلمان فوج میں تھے۔ مسلمان کے آنے کی خبر روم کے بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے مسلمانوں کے جذبے جہاد کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ خدا اور اس کے رسول کے لیے شہید ہونے سے ڈرتے نہیں۔ اس نے حکم جاری کیا کہ کسی بھی مسلمان فوجی کو پکڑ کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ خدا کی شان، رومی فوجیوں نے عبداللہ ابن حطافہ کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے آئے۔ وہ غور سے عبداللہ ابن حطافہ کو دیکھتا رہا اور بالآخر بولا، میری تجویز ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ اگر تم ایسا کر لو، میں تمہیں آزاد کر کے واپس جانے کی اجازت دے دوں گا۔ اسے جواب ملا، مجھے 1000 بار مرنا قبول ہے، مگر میں تمہارا کہا نہیں مانوں گا۔ بادشاہ بولا، اگر میری بات مانتے ہو تو میں اپنی بادشاہت میں تمہیں حصے دار بھی بنا دوں گا۔ عبداللہ مسکرائے اور کہا، اگر تم مجھے اپنی تمام سلطنت دے دو اور ساتھ تمام عربوں کی کل بادشاہت، تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ پھر مجھے تمہیں مارنا ہی ہوگا۔ بادشاہ بولا، تم جو جی چاہے کرو، بولے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بادشاہ کے حکم سے عبداللہ ابن حطافہ کو صلیب پہ باندھ دیا گیا اور فوجیوں نے ان کے بازو کے قریب نیزے مارے۔ بادشاہ نے اپنی بات دہرائی اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب قائم رہا۔ پھر ان کے پیر کے پاس نیزے مارے گئے، مگر وہ پھر بھی اپنی بات پہ قائم رہے۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑی دیگ منگوائی اور اس میں تیل بھر کے ابالنے کا حکم دیا۔ اس کے کہنے پہ 2 مسلمان قیدیوں کو لایا گیا اور ایک کو جلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا، حتیٰ کہ کھال ہڈی سے جدا ہو گئی۔ رومی بادشاہ نے دوبارہ عبداللہ ابن حطافہ سے کہا، عیسائی بن جاؤ، مگر انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ عبداللہ کو دیگ میں پھینک دو۔ جس وقت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کو لگا یہی جیت کا موقع ہے۔ اس نے پھر سے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عیسائیت کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے دوبارہ انکار کر دیا۔ تعجب سے بادشاہ نے پوچھا، تو پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، مجھے معلوم تھا جلتے ہوئے تیل میں جاتے ہی میری روح قبض ہو جائے گی۔ مجھے رونا آیا کہ کاش مجھے اتنی زندگیاں ملتیں جتنے میرے بدن پہ بال ہیں، تاکہ میں ہر زندگی خدا کی راہ میں خرچ کر دوں۔ بادشاہ بولا، کیا تم میرے ماتھے کو چوم سکتے ہو؟ بدلے میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ بولے، اور تمام دوسرے مسلمان قیدیوں کو بھی؟ بادشاہ بولا، ہاں ضرور۔ عبداللہ ابن حطافہ کو اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوا اور انہوں نے بادشاہ کے ماتھے پہ بوسہ دے دیا۔ قیصر کے حکم سے تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا گیا اور وہ لوگ مدینے کو واپس لوٹ گئے۔ مدینے پہنچ کے عبداللہ ابن حطافہ نے تمام واقعہ خلیفہ عمر کو بتایا۔ خلیفہ عمر بہت خوش ہوئے اور تمام لوگوں سے کہا کہ وہ عبداللہ ابن حطافہ کا ماتھا چومیں
اور سب سے پہلے انہوں نے اس کی پہل کی۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔